تحفہ ملا، آپ اس کو لے کر آئے، یہ سب چیزیں ہوئی، لیکن اس رات کو نہ اللہ کے رسول نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین، نہ امام، نہ محدث نے منایا۔ لہٰذا رات تو ہوئی، واقعہ تو ہوا، لیکن منانا یہ بدعت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نہیں جاگ لیے تو کیا ہوا، نماز پڑھ لی تو کیا ہوا، روزہ رکھ لی تو کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ جو بات نبی کو نہ معلوم تھی، جو بات صحابہ کو نہ معلوم تھی، آپ نے دعویٰ کیا آپ کو آج پتا چلی کہ اس رات کو منانا چاہیے۔ نہیں عبادت تو ہو رہی، نماز تو ہو رہی۔ تو میں بھی یہ کہوں گا، جب یہ رات کا واقعہ ہوا تو صحابہ نے کیوں نہیں منا؟ اگر منانے کی اجازت ہوتی تو اللہ کے رسول نے کیوں نہیں حکم دیا تم مناؤ؟ اس سے پتہ چلا رات تو ہوئی، واقعہ تو ہوا، لیکن منانا نہیں ہے۔ اور اس روز کو روزہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو شب برات کی بدعت کے چکر میں شب معراج کا بھی روزہ چالو ہو گیا۔ اب یہ برات کے بعد لوگ روزہ رکھتے تھے نا، ابھی نیا یہ سال میں نے سنا کہ معراج کا بھی روزہ ایک، اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا یہ بدعت ہے، ایسی عبادت مت کیجیے، اور ایسا روزہ مت رکھیے، رکھے ہوں گے تو توڑ دیجیے اور کچھ کھا لیجیے، اس لیے کہ روزہ رکھنا تو درست ہے، لیکن خاص ایک غلط نسبت سے روزہ رکھنا میں کہوں گا یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو اوائڈ کیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے، اگر رکھا ہے تو اس کو توڑ دیجیے، زیادہ بہتر۔ اور اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں۔ ہاں روز ایک آدمی اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے تو کرے، خاص اس رات کو 27 کو کرنا درست نہیں۔ اور حضرات، مفتیان دین، اسکالرز حضرات اس سفر معراج کا تذکرہ فرماتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آنے والی جنریشن کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن اس رات کی فضیلت اور اہمیت، اس میں عبادات اور اس میں کیا اوراد و وظائف ہونے چاہیے، میں چاہوں گا آج کا پروگرام اس حوالے سے بہت اہم ہے، سننے والے سنیں گے تو یقیناً اپنے معمولات میں سے شامل کریں گے۔ دیکھیں بعض ایسی معاملات ہیں کہ ہماری عقیدت، ہماری محبت، ہمارا پیار اور ان واقعات میں پوشیدہ حکمتوں پر گہری نظر رکھ کر ہم از خود اپنے لیے کچھ معمولات کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سفر معراج یقیناً ایک بہت بڑی فضیلت تھی ہمارے سرکار کے لیے بھی، اور ہمارے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی وہ ہیں جن کو وہ معجزہ ملا جو کسی بھی نبی کو حاصل نہ ہوا۔ یہ ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے۔ لیکن اس معراج جو جس رات میں ہوا، اس رات کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ قرآن و حدیث نے کوئی فضیلتیں بیان کر کے باقاعدہ عبادات کا تعین کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے تمہیدی کلمات میں عرض کیا کہ ہماری اپنی عقیدت بعض اوقات ہمیں کہتی ہے دیگر قرائن پر نگاہ رکھتے ہوئے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ فرمایا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا اس لیے کہ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ روزہ رکھا تھا، تو ہم ان کی موافقت میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں ہم ان کی موافقت میں روزہ رکھتے ہیں، کہا تو نہیں گیا نا کہ روزہ رکھ لو، محبت میں رکھ رہے ہیں۔ سرکار نے اس چیز کو کی تحسین گویا کہ فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہیں حکم نہیں تو کیوں کر رہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم بھی پھر 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت اختیار کرنے کے سلسلے میں ہم یہود سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہیں۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان تو صحابہ کرام نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چونکہ یہود کی عادت جانتے تھے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو تانے دیں گے، دیکھا نا ہماری چیز اختیار کر لی نا، نیا دین لائیں، چیز ہماری اختیار کر رہے ہیں، تو یا رسول اللہ یہ تو یہود سے مشابہت ہو جائے گی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تو پھر ایک روزہ پہلے یا بعد کا ملا لو۔ اس سے یہ اشارہ کر دیا ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی تاریخ کو، کسی دن کو، کسی رات کو کسی بہت بڑے واقعے سے نسبت حاصل ہو جائے تو آپ از خود اس رات میں کوئی عبادت اختیار کر سکتے ہیں، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی طریقہ رہا ہے۔ لہٰذا اس کو دلیل بناتے ہوئے اب ہماری عوام الناس اگر اس رات میں عبادات اختیار کرتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے روکا نہ جائے۔ یہ روکنا خلاف حکمت ہے۔ آپ دیکھیے لوگ ویسی نمازوں کے قریب نہیں آ رہے، ویسے روزوں کے قریب نہیں آ رہے، دین کے قریب نہیں آ رہے، کسی طریقے سے تو آئیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اس کو ایک رسم نہ بنا لیں خالی، بلکہ اس سے فائدہ حاصل کریں، لوگوں کو جمع کریں۔ صرف سفر معراج ایک واقعے کے طور پہ ہی ذکر نہ کریں، بلکہ یہ بھی بتائیں کہ اس میں 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، تھی 50، یہ تو ہمارا سرکار کے کرم ہے۔ 5 نمازوں میں سردیوں میں کہتے ہیں یار ابھی ظہر پڑی ہے فوراً عصر کی اذان ہو گئی، عصر پڑھتے ہیں مغرب ہو گئی، 50 ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ تو ہمارا سرکار کا کرم ہے۔ لیکن البخاری کی روایت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ پر 50 نمازیں فرض کی تھیں، آپ کی وجہ سے 5 کی، لیکن آپ کی جب امت یہ 5 ادا کرے گی تو ثواب 50 کا ہی عطا کرے گا۔ تو ہم یہ بھی مطلب ہم جب سمجھائیں گے، کیونکہ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے ایسے راتوں میں عبادات کا بن چکا ہے، تو اس کو روکا نہ جائے، انہیں آئے تو اس میں اب وہ ہر چیز اختیار کر سکتے ہیں جو شریعت کی مرضی کے موافق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنے، قرب کا ذریعہ بنے۔ نوافل اختیار کریں، جن کے اوپر قضا نمازیں باقی ہیں وہ قضا نماز ادا کریں، علماء کی مجالس اور محافل اٹینڈ کریں۔ اس کے علاوہ کھانے وغیرہ پکا کر غریبوں کو کھلانا چاہیں،
ان کی امداد کرنا چاہیں تو بہت اچھی چیزیں، ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں